جاؤں تمہیں، اے میرے لال اب شام ہونے لگے، تم چلتے رہو میں تڑپتی رہی، اتنی بے چین ہوں کیا بتاؤں تمہیں، گھر میں آ جاؤ اصغر جلاؤں تمہیں، اب تو پنچھی بسیرے میں آنے لگے، دن ڈھلے آسیانہ بسانے لگے، تو نہیں آئے کس طرح لاؤں تمہیں، گھر میں آ جاؤ اصغر جلاؤں تمہیں، آہ جنگل بھیانک ہے ویران ہے، تم ہو تنہا میرا دل پریشان ہے، گر ہو روٹھے بتاؤ مناؤں تمہیں، گھر میں آ جاؤ اصغر جلاؤں تمہیں، دودھ دو جب پانی نہ پلا سکے، تم چلتے رہو میں تڑپتی رہی، دودھ اترا ہے آؤ پلاؤں تمہیں، گھر میں آ جاؤ اصغر جلاؤں تمہیں۔ سکینہ جان
باتوں کو جاگتی تھی سکینہ اٹھو اٹھو سکینہ اٹھو اٹھو لو آ گئے ہیں بابا لو آ گئے ہیں بابا اے جان جاگ 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 سکینہ جاگ بابا محمد وآل محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العارفون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكل بالصخور ميلان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين عظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من كان فينا قابلا مهجته وموددا على لقاء الله نفسه
مسرعا إن شاء الله. برادران ایمانی، دوستداران امام حسین علیہ السلام، سوگواران جناب سید الشہداء، کل سے اس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا ہے اس مسجد کے چند روزہ مجالس کے سلسلے میں. یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے قافلے میں، ان کے خیمے میں کس طریقے سے ہم جگہ بنا سکتے ہیں اور اس کے شرائط کیا ہیں. تو کل کی باتیں حضرات کی جماعت عالیہ میں عرض کی گئی اور مولا کا یہ قول جو خطبہ مولا کے خطبے کا ایک حصہ ہے جسے ہم نے اپنے اس موضوع کے لیے انتخاب کیا ہے کہ جس میں مولا بہت صاف الفاظ میں، بہت ہی واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں اگر تمہیں ہمارے قافلے میں جگہ بنانی ہے، ہمارے ساتھ آنا ہے، تو تمہیں اپنا خون جگر ہم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا، تمہیں اللہ سے ملاقات کے لیے آمادہ رہنا پڑے گا. کا نافینا باز جو چاہتا ہے کہ ہم پر اپنا خون نثار کر دے، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو ہم پر نثار کر دے، جو اس بات کے لیے آمادہ ہے، جو اللہ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہے، تو فلیرغل مانا میرے ساتھ آ جائے، میرے ساتھ چلا آئے. اور میں کل صبح انشاءاللہ جب مکے سے نکل رہے تھے تو میں کل صبح انشاءاللہ نکل رہا ہوں. 4000 لوگ مولا کے ساتھ چلے گئے مکہ سے، 4000 لوگ. ان کو یہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مولا کوفے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب کوفے جائیں گے تو حکومت حاصل ہوگی، حکومت حاصل ہوگی، پاور آئے گا، تو ہمیں کوئی نہ کوئی عہدہ نہیں کرے، ہمیں کوئی نہ کوئی پوسٹ مقام ملے، درجہ حکومت آئے گی مولا کی، تو وہاں پہ کئی پوسٹ خالی ہوں گی، جیسے کہ وہ ہٹایا جائے گا تو ہمیں پوسٹ اور مقام مل جائے گا. تو لوگوں نے مولا کے ساتھ 4000 لوگ، روایت کے مطابق 4000 لوگ مولا کے ساتھ اس خطبے کے بعد چلے ہیں. کہاں؟ کوفے کی طرف. لیکن دھیرے دھیرے جو مناظر آتی نہیں ہیں جہاں پر مولانا نے رک کے خطبے کیے ہیں، اور جب لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے وہ مولا سے دور ہوتے ہیں. کیونکہ مولا نے شرط لگائی تھی کہ میرے ساتھ آنے کے لیے، میرے قافلے میں شامل ہونے کے لیے، میرے قافلے میں باقی رہنے کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر کتنی ہمت ہونی چاہیے حسینی بننے کے لیے، حسین کا ساتھ دینے کے لیے اتنی ہمت درکار ہے کہ تم اپنا خون جگر ہم پر قربان کر سکو، تم اپنی جان، اپنا وجود ہم پر نچھاور کر سکو، تب تو تم ہمارے قافلے میں باقی رہ سکتے ہو. حسین کے قافلے میں آنا آسان ہے، اس قافلے میں باقی رہنا بہت مشکل ہے، اس قافلے میں بچے رہ جانا بہت مشکل ہے. تو بہت بڑی بات ہے. تو 4000 لوگ آئے، یہاں تک کہ شب عاشورہ میں 1000 لوگ روایت کہتی ہے، کم ہے زیادہ روایت صحیح ہے غلط نہیں ہے، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کے ساتھ شب عاشور تک 1000 لوگ موجود تھے. اور جب مولا نے چراغ بجھایا ہے تو وہ چند بچے ہیں، جب روشن کیا ہے تو وہ چند بچے ہیں. تو پھر مولا نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو. قافلہ حسینی میں باقی رہنا بہت سخت ہے، اس کے لیے وجود قربان کرنا. ایک شرط میں نے کلام رات کی خدمت عالیہ میں رکھ دی. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا. سوال نہیں پیدا ہوتا تب اس لیے کہ ہم دھیرے سلسلے میں گفتگو کریں اور اس بات کو آگے بڑھائیں. اس بات کو ہم بتا رہے ہیں.
خدا کے قافلے میں جگہ بنا سکتے ہیں؟ تو مولا تو شہید ہو گئے، جنگ جو ہے وہ تو ختم ہو گئی، مولا تو شہید ہو گئے، امام عباس شہید ہو گئے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب شہید ہو گئے، تو کیا اب بھی ہم جگہ بنا سکتے ہیں؟ یہ ذہن میں بات آتی ہے میرے دوستوں، میرے بھائی میرے، یہ کنفیوژن ہے ہمارے ذہن میں۔ امام حسین علیہ السلام نے جنگ شروع کی ہے، جنگ ختم نہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ باطل کے مقابلے میں، جھوٹ کے مقابلے میں، فریب کے مقابلے میں، ناانصافی کے مقابلے میں، جہالت کے مقابلے میں، برائیوں کے مقابلے میں، بے ایمانی کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں مولا نے جنگ چھیڑی ہے، جنگ ختم نہیں، جنگ چھیڑی ہے، جنگ شروع کی ہے۔ مولا نے کیا کہا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی تا قیامت جب تک یزیدی فکر کے افراد پیدا ہوتے رہیں گے اس کے مقابلے میں حسینیت آتی رہے گی، حسینی پیدا ہوتے رہیں گے، اور حسینی جو حسین جیسے ہیں وہ کبھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، یزیدیت کی بیعت نہیں کریں گے، ہمیشہ مقابلہ ہوتا رہے گا۔ یہ وہاں تو مولا نے کہہ دیا، جنگ مولا نے چھیڑ دی ہے۔ آپ حضرت کربلا گئے ہوں گے، آپ جنہوں نے بھی کربلا گئے ہوں گے، کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کے گنبد مبارک کے اوپر، آپ کے روضہ مبارک کے اوپر جو پرچم لگا ہوتا ہے وہ ایام ازا میں محرم اور سفر میں کالا ہوتا ہے، لیکن دوسرے دیگر ایام میں وہ جو پرچم ہوتا ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، جائے غور کیجیے، اگر غور نہیں کیا ہو، امام کے جو گنبد کے اوپر پرچم لگا ہوا ہے وہ سرخ رنگ کا ہے۔ سرخ رنگ کا پرچم اس بات کے علاوہ دو طرح کے پرچم ہوتے ہیں، ایک سرخ ایک سفید۔ سفید پرچم صلح کی علامت ہوتی ہے، صلح کی علامت ہوتی ہے، عاشقی کی علامت ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نے سفید پرچم اٹھا دیا ہے تو یعنی اب ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، اب ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اگر کسی نے سرخ پرچم اٹھایا ہوا ہے تو اس کی علامت ہوتی ہے کہ نہیں، ہم لڑائی ختم نہیں کریں گے۔ امام کے جو روضہ مبارک کے اوپر جو گنبد ہے، جو پرچم وہاں پر لگا ہوا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، جنگ چل رہی ہے، اور وہ پرچم امام کے ناصروں کو بلا رہا ہے، امام کے مددگاروں کو بلا رہا ہے، آؤ میری طرف آ جاؤ، حلمانا، آ جاؤ میرے قافلے میں، چلو میرے قافلے میں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے، اس کے لیے کچھ شرطیں آتی ہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ تو کیا اب بھی مولا کے قافلے میں ہم جگہ بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، جگہ بنا سکتے ہیں۔ آیت اللہ نجفی کوچانی بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مرجع گزرے ہیں ہمارے یہاں۔ آیت اللہ نجفی کوچانی ایک جگہ ہے ایران میں، وہاں کے رہنے والے نجف میں رہتے ہیں۔ اس زمانے میں آج کی طرح سے جو پیدل لوگ جاتے ہیں، جو واک کرتے ہیں اور مشہد نجف سے کربلا جاتے ہیں، تو آج کی طرح سے اتنے اسباب فراہم نہیں تھے، آج کی طرح سے اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے، اتنے زیادہ سہولیات اور فیسلٹیز نہیں تھی۔ اب تو کھانے کا انتظام ہوتا ہے، پانی کا انتظام ہوتا ہے، رکنے کا انتظام ہوتا ہے، آرام کرنے کا انتظام ہوتا ہے، لیکن اس وقت اتنا زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوا کرتی۔ بیچ بیچ میں کہیں کہیں پر مسافر خانے ہوتے تھے، سرائے ہوا کرتے تھے، لیکن آج کا نجف کوچانی کہتے ہیں کہ میں توجہ چاہتا ہوں، کیا آج بھی ہم امام کے قافلے میں جگہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، جگہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط میں آپ کو جگہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آیت اللہ نجفی کوچانی کہتے ہیں کہ میں نکلا نجف سے تو میرے پاس تھوڑا پانی تھا، میں نے زیادہ پانی نہیں لیا، میں نے سوچا کہ سرائے ملتا ہے بیچ میں، جہاں پر منزل کریں گے، جہاں پر رکیں گے، وہاں پر ہم پانی وہاں سے لے لیں گے۔ میرا پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت بڑھ گئی۔ اب میں جب بیچ راستے میں پہنچا، اس جگہ کے اوپر پہنچا، اس مسافر خانے میں پہنچا، تو وہاں پر جا کے میں نے دیکھا کہ مسافر خانہ بند ہے، پانی نہیں ہے، وہاں پر کوئی نہیں ہے۔
میں آگے بڑھ گیا، کہ آگے والے منزل کے اوپر جب اٹھیں گے تو وہاں سے پانی مل جائے گا، تھوڑا پیاس برداشت کریں، آگے بڑھے تو وہ والا بھی سرائے خانہ جو ہے جو مسافر خانہ ہے وہ سرائے ہے وہ بند، کیا کریں پہلے ہی میرے اوپر پیاس کی شدت بڑھتی ہے، میں کربلا سے چند فرسخ کی دوری کے اوپر تھا، لیکن دور سے مولا کا روضہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس وقت بلڈنگس تو نہیں تھی، اس وقت گھر نہیں بنے ہوئے تھے، بیابان تھا، کربلا بیابان تھا تقریباً، تو دور سے مولا کا روضہ نظر آ رہا تھا 40 کلومیٹر دور سے، تو میرے اوپر پیاس کی شدت اور اس کا غلبہ بڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں دوڑتے ہوئے یعنی تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کہ جلدی میں کربلا پہنچ جاؤں، میں امام حسین علیہ السلام کے گنبد کو نگاہ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھنا میں نے شروع کیا۔ اس دوران میری آنکھوں کے اوپر سے پردے ہٹے، حقائق میرے سامنے روشن ہوئے، میرے سامنے کربلا کا منظر مجھے دکھایا ہے۔ پوشانی جب آپ پوچھانی جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، عارف تھے تب میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، مجھے وہ منظر دکھایا گیا کربلا کا کہ جس وقت اہل حرم کے خیمے کو جلایا جا رہا ہے، جس وقت بیویاں خیمے سے دوسرے خیمے میں جاؤ، میں گریہ کرتا ہوا روتا ہوا تیزی کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنے کانٹے میرے پیر میں چبھ چکے ہیں، کتنے پتھر سے میں ٹکرا چکا ہوں، کتنا جو ہے وہ میرے پیر سے خون بہ رہا ہے، کتنا زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، میں نے سوچا ہی نہیں، اور میں اسی حالت میں تیزی سے بڑھتا گیا اور کربلا پہنچ گیا، ایک دم کربلا کے نزدیک پہنچ گیا تو پھر میں ہوش میں آیا، تو میں نے دیکھا کہ میرا پیر زخمی ہے، میرا بدن زخمی ہے، پیروں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، تو میں ایک نہر کے پاس گیا اور اپنا منہ ہاتھ دھویا، اپنے پیار مجھے، اس کے بعد پھر میں اسی حالت میں امام کے روضے میں گیا۔ جب امام کے روضے میں گیا تو امام کے روضے میں جو بڑی گھڑی لگی ہوئی، آواز آنے مطلب یہاں پر یہ اللہ پوچھانے کہتے ہیں یہ مقام، تو کیا ہم قافلے میں آ سکتے ہیں؟ کیا ابھی بلایا جا رہا ہے ہم کو یا نہیں بلایا جا رہا ہے؟ امام کے روضے کی طرف گئے، امام کے روضے کے ذریعے کی زیارت کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں وہ جب گھڑی میں ٹائم بچتا ہے، ٹائم جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے نا، مثلا 9 بج گیا تو اس وقت ٹائم اس طریقے سے آواز آتی ہے نا، جو بڑی گھڑی لگی ہوتی ہے اس کی، وہاں سے اس کی آواز آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گھڑی سے جو آواز آ رہی تھی میں نے تو سنا، اللہ نے جو مجھے توفیق دی، اللہ نے میرے کانوں کے اوپر سے جو غفلت کے پردے تھے جو ہٹائے، یعنی اس گھڑی سے آواز آ رہی تھی حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کے لیے آئے۔ یعنی ایک طرف سے یہ آواز آ رہی تھی، میں لرز گیا، دوسری طرف سے مولا عباس کا روضہ ہے، وہاں پر جو گھڑی ہے وہاں سے آواز آ رہی تھی، میں دیکھ رہا ہوں ان تمام چیزوں میں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، وہاں سے عباس، وہاں سے آواز آ رہی لبیک لبیک لبیک، ادھر سے مولا بلا رہے ہیں کوئی جو میرے قافلے میں آ جائے، ادھر سے جناب عباس صدا دے رہے لبیک، ہاں مولا ہم آپ کے قافلے میں آنا چاہتے ہیں۔ گویا مولا بتانا، جناب پوچھانی کو مولا بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو ابھی ہمارے قافلے میں اور ہماری فوج میں بھرتی شروع ہوئی ہے، ابھی تم ہمارے قافلے میں جگہ بنا سکتے ہو، تم آ سکتے ہو ہمارے قافلے میں، ہمارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ایسا نہیں ہوتا میرے دوستوں، میرے بھائی، یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہمارے لیے ہے، یہ بہت بڑی فرصت ہے ہمارے لیے، خصوصاً ماہ اذا اور ایام اذا۔ گریہ کرتے کیوں؟ گریہ کا فائدہ کیا ہے؟ ہم گریہ کیوں کریں؟ ہم کیوں روئیں؟ آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ کیوں گریہ کریں، آخر کیوں روئیں ہم امام کے اوپر؟ گریہ کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا گریہ ہوتا ہے پاکیزہ بننے کے لیے، دل کو پاک کرنے کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تاکہ جب دل پاک ہوگا تو تم حسین سے کنیکٹ ہو سکتے ہو، دل پاک ہوگا تو تم حسین سے اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہو۔ گریہ ایسے نہیں ہوتا، اگر گریہ کریں اور دل پاک نہ ہو تو ہم امام حسین سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے۔ شاید ثواب مل جائے، شاید مولا اس کا اجر آپ کو دے دے،
شاید مولا آپ کے مال میں اضافہ کر دیں، شاید مولا ہماری جان میں، ہماری عمر میں جو ہے وہ اضافہ کر دیں، ہمیں عزت دے دیں، مگر قافلے میں جگہ نہیں بنا پائیں۔ قافلے میں جگہ بنانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، دل کی پاکیزگی ضروری ہے۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری، بہت بڑے آیت اللہ اس میں عارف تھے۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری سے کسی نے کہا کیا رہا یہ بتائیے کیا آج کے زمانے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے کیا مولا سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ کیا مولا کو دیکھ سکتے ہیں؟ مولا سے مل سکتے ہیں؟ ہاں مل سکتے ہیں، بہت آسان ہے ملنا۔ کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہ مولا پاک ہے، مولا کی فطرت پاک ہے، آپ اپنے آپ کو پاک بنا لیجیے، مولا اپنے آپ ملاقات کرنے آ جائے۔ بہت آسان سی چیز ہے، اپنے دل کو پاک بنا لیں، اپنے وجود کو پاکیزہ بنا لیں، اپنے آپ مولا سے ملاقات ہو جائے گی۔ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ ریڈیو چلاتے ہیں نا، فریکوینسی اس میں ہوتی ہے، آپ دیکھیں جب آپ ریڈیو چلاتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے فریکوینسی، جب فریکوینسی میچ کرتی ہے، جب وہ تار ایک دوسرے سے وہ جو فضاؤں میں جو ریزز ہیں جب وہ میچ کرتی ہیں آپ کے ریڈیو سے اور جو فضاؤں میں ہیں ریڈیو اسٹیشن کی جو ریزز ہیں اس سے جب وہ میچ کرتی ہے تو فوراً ریڈیو اسٹیشن پکڑ لیتا ہے۔ کیوں پکڑ لیتا ہے؟ کیونکہ ادھر کی فریکوینسی جو ہے وہ میچ کر رہی ہے۔ ہمیں اپنی فریکوینسی کو امام کی فریکوینسی سے میچ کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم اس سے میچ کر دیں گے آٹومیٹکلی امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ جیسے ہی ان کو اپنے آپ ان سے ہم کنیکٹ کر لیں گے، جیسے ہی ہم اپنے آپ کو ان سے جوڑ لیں گے آٹومیٹکلی ہم ان سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے کہیں ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود وہ آ جائیں گے فوراً۔ وہ فریکوینسی جیسے ہی میچ ہوگی، جیسے ہی ملیں گے آٹومیٹکلی ہماری ملاقات مولا سے ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں۔ پاکیزہ بنانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ہونا، گریا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا، دل کو پاکیزہ بنا۔ آگے گریا کر لیا، رو لیے، دل پاک کر لیا، آٹومیٹکلی ہم امام سے کنیکٹ ہو گئے، اپنے امام سے مل لیے، اپنے امام سے جڑ گئے۔ یہ پنکھا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ مائک چل رہا ہے۔ یہ پنکھا اور مائک کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے کیونکہ یہ اپنے مقصد سے جڑا ہوا ہے، یہ اپنے مرکز سے جڑا ہوا ہے، یہ اس جگہ سے جڑا ہوا ہے جہاں سے اس کو چلنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لائٹ ہے، بجلی ہے، الیکٹریسٹی ہے۔ جب یہ پنکھے کے پلگ کو ہم نے لائٹ سے جوڑا، یعنی دونوں کا اتصال ہوا، تو آٹومیٹکلی یہ پنکھا چلنے لگا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ پنکھا اپنے آپ چل رہا ہے کہ نہیں، اپنے آپ نہیں چل رہا، کہیں پر دو سوراخ ہیں جہاں کے اوپر کسی کو کسی سے جوڑا گیا ہے۔ جیسے ہی جوڑیں گے ویسے ہی پنکھا چلے گا۔ تو جب تک ہم امام سے اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں، ہم امام کے لشکر میں جگہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے والد، آیت اللہ سیستانی رحمۃ برکاتہ اللہ ان کی عمر میں اضافہ کرے، اللہ تمام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے، ہمیں ان کے بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی مضبوطی قرار دے۔ عزیز و میرے دوستوں، میرے بھائی کو، میرے بزرگ، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے والد 40 دن تک عمل کرتے ہیں، اس لیے امام سے ملاقات کی، مولا سے ملاقات کی، عمل کرتے ہیں امام زمانہ سے ملاقات۔ سوال پڑھے عظمت اہل بیت علیہ السلام۔ 40 دن تک عمل کرتے ہیں ملاقات کے لیے کہ مولا سے ملاقات ہو۔ 39 دن تک عمل کرتے ہیں لیکن مولا سے ملاقات نہیں ہے۔ 40ویں دن کی شب میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ مولا آئیں گے، مولا کہنے اگر مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو فلاں جگہ پر فلاں گھر میں آ جاؤ۔ صبح اٹھتے ہیں، جس ایڈریس کا مولا نے بتایا ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک گھر ہے جہاں پر خاتون کا انتقال ہو گیا ہے اور سارے لوگ وہاں پر تعزیت کے لیے آئے ہیں۔
بیچ میں تابوت رکھا ہوا ہے، ابھی اٹھنے والا ہے، اور وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگوں کے بیچ میں ایک نور موجود ہے. سمجھ جاتے ہیں، بہت اچھا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نور کون ہے؟ ہمارے سید و سردار، ہماری جانے قربان مولا، ہمارے مولا ہے، ہمارے سید و سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں. یہ وہ اس نور کے بغل میں پہنچتے ہیں، اور یہ نور صرف ان کو دکھ رہا ہے. دیگر جتنے لوگ ہیں کسی کو وہ نور نہیں دکھ رہا ہے، کیونکہ ان کو خاص طور سے بلایا ہے، لہٰذا یہ نور دکھ رہا ہے. یہ وہاں پہنچنے کے بعد اس نور کے بغل میں بیٹھ گئے. تو مولا کا نور ہے. مولا نے کہا سستان ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے تمہیں 40 دن تک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس خاتون کی طرح تم اپنے آپ کو بنا لو، ہم خود تم سے ملنے آئیں گے، ہم خود تم سے ملاقات کرنے آئیں گے. شرط یہ ہے کہ تم کس جیسے بن جاؤ. تاکہ مولا انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جب شاہ ایران نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون گھر سے پردہ کر کے سر کے اوپر چادر اوڑھ کے باہر نہیں نکل سکتی. جس کو بھی گھر سے باہر جو شاہ پہلیس کا باپ، تاکہ اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی خاتون سر پر چادر اوڑھ کے گھر سے باہر نہیں نکلے گی تو اس کو سزا ملے گی، اس کی چادر کو چھین لیا جائے گا، لہٰذا سر کھلے باہر نکلنا پڑے گا. اس خاتون نے 8 سال تک گھر سے باہر صرف اس لیے قدم نہیں رکھا کہ کہیں میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، کہیں میں بے حجاب نہ ہو جاؤں. صرف حجاب کی رعایت کرنے کے لیے اس خاتون نے 8 سال تک اس شرعی قانون کے اوپر عمل کرنے کے لیے 8 سال تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا. صرف ہماری محبت میں کہ قانون ہمارا بنایا ہوا ہے، قانون ہمارا ہے، ہمارے جب وہ قانون اللہ کی طرف سے لے کر آئے، حجاب واجب ہے ہمارے اوپر، باہر نکلنا واجب نہیں ہے. لہٰذا اس خاتون نے 8 سال تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا اور اسی حالت میں دنیا سے چلی گئی. تو جب وہ ہمارا پاس و لحاظ کر رہی تھی، جب وہ ہمارا احترام کر رہی تھی، جب وہ ہمارے احکام کا احترام کر رہی تھی، جب وہ شریعت کا احترام کر رہی تھی، جب وہ ہماری محبت میں شریعت کا پاس و لحاظ کر رہی تھی، تو ہم خود اس سے ملنے چلے. لہٰذا ہم سے ملاقات کے لیے چلہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تمہیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم 40 دن تک عمل کرو. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، فریب سے، بے ایمانی سے، جہالت سے، ظلم سے، ناانصافی سے، چوری سے، آپسی لڑائی جھگڑے سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا دو. دکھاوے سے، شو آف سے پاکیزہ بنا دو. ہم آئیں گے تم سے ملنے کے لیے. ضرورت نہیں ہے کہ تم آؤ ہمارے پاس. ہم تو آتے کیوں آئیں گے؟ کیونکہ چمبک کو کھینچتا ہے، میگنیٹ کو کھینچتا ہے. کیوں کھینچتا ہے؟ کیونکہ دونوں کے درمیان سنخیت پائی جاتی ہے، دونوں کے درمیان وہ کامن چیز پائی جاتی ہے. لہٰذا جیسے ہی ہم پاکیزہ بنے ویسے ہی ہم امام سے جڑ جائیں گے، ویسے ہی ہم امام سے مل جائیں گے، ہمارا وجود امام سے وابستہ ہو جائے گا. شرط یہ ہے امام کے قافلے میں جگہ بنانے کی کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں. سب بات کریں محمد والے محمد پر. تو جب فریکوینسی جو ہے وہ میچ ہو گئی ہے، جب فریکوینسی مل گئی تو پھر ہم امام سے کنیکٹ ہو گئے. اور پہلی سیڑھی اپنی فریکوینسی امام سے میچ کرنے کی کیا ہے؟ دل کو پاکیزہ بنانا، دل کو پاک کرنا. دل پاک کیسے ہوگا؟ دل پاک ہوگا آنسوؤں کے ذریعے سے امام پر، جناب ابا عبداللہ علیہ السلام کے اوپر، امام حسین پر، اہل بیت پر، ان کی مصیبت میں گریہ کے ذریعے سے، اس کے صدقے میں اپنے دل کو پاکیزہ. اور یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ ہمیں گریہ کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے. ہر کسی کو گریہ کی توفیق نہیں ہوتی. لوگ مذاق اڑاتے ہیں گریہ کا. لوگ
मजाक उड़ाते हैं, लोग हमें देखते हैं तो तान व तशनी करते हैं, उन्हें नहीं पता ये गिरिया क्या चीज़ है। फाजिले मिक़दार, फाजिले मिक़दार, बहुत बड़े मरजा गुजरे फाजिले मिक़दार, हिल्ला के रहने वाले थे। हिल्ला एक शहर इराक में, अल्लामा हिल्ली के शहर, ज़ाहिर उनके रिश्तेदार भी, उनके ख़ानदान के भी। फाजिले मिक़दार इनकी भी इनके पैदाइश की एक हिस्ट्री है। इनके वालिद हमारे उस्ताद ने बयान किया, कह लेंगे कि इनके वालिद वजह है पाकीज़गी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। इमाम से कनेक्ट होना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए अपने आप को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अय्याम आज़म, माह मुहर्रम और माह सफ़र में हमें छूट मिलती है, वो आसानी मिलती है। इस आसानी को हम हाथ से न जाने दें, इस सेल को, इस छूट को हम हाथ से न जाने दें। मैं बार बार ये ताकीद कर रहा हूँ। फाजिले मिक़दार इनके वालिद, एक नहर है, नहर के किनारे देखते हैं कि एक अनार आगे, उन्होंने अनार उठाया, उसके चंद दाने खा लिए। चंद दाने जब खाए तो फ़ौरन जहन में ख्याल आया कि इसके मालिक की इजाज़त तो हमने ली नहीं, कहीं ये हमारे मशगूल है, ये इसका माल है, मुझे नहीं पता है, लिहाजा कहीं ये हमारे लिए हराम ना हो जाए, हमारे लिए नाजायज़ ना हो जाए। तो उसी जिस तरफ से पानी बहता हुआ आ रहा था, उसकी मुखालिफ सी ये चले हैं उस अनार को लेके। थोड़ी दूर चले हैं तो वहाँ देखा कि अनार का एक बाग है, इसके पेड़ों की कुछ टहनियाँ जो हैं वो उस नहर के ऊपर हैं। फिर उन्होंने कहा कि यहीं से अनार टूट के गिरा होगा जो बहता हुआ आया है। ये गए और मालिक से कहा कि भाई मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैंने चंद दाने इस अनार के खा लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये हलाल हो जाए, हमारे लिए जायज़ हो जाए। तो उसके मालिक ने कहा देखो ऐसा ये जो बाग है ना, इसके दो मालिक हैं, आधा हिस्सा मेरा है, आधा हिस्सा मेरे भाई का है। मैं अपने हिस्से की तो इजाज़त तुमको दे रहा हूँ, लेकिन आधा हिस्सा मेरे भाई का है, वो नजफ़ में रहता है। आपको अगर इसको जायज़ करवाना है आधा हिस्सा, तो आप जाके नजफ़ में मेरे भाई से लीजिए, वो आपको इजाज़त दे देगा। वो आए फाजिल मिक़दार के वालिद, जनाब अब्दुल्ला नाम है उनका, मिक़दार इब्न अब्दुल्ला। यानी कि आने के बाद उस ढूंढा, उस एड्रेस पे गए, वो शख्स मिल गया। कभी ये अनार मैंने चंद दाने इसके खा लिए, आपके भाई ने आधे की इजाज़त दे दी, आपके आधे की इजाज़त आपको देनी है। जब उस मालिक ने, बाग के मालिक ने देखा कि ये शख्स इतना मुत्तकी है, इतना परहेजगार और इतना एहतियात करने वाला है कि चंद दाने भी इसको गवारा नहीं है कि इसके जो है वो जिस्म में जाए और उससे खून बने, वो नाजायज़ हो, तो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं आपको इजाज़त दे देंगे, लेकिन एक शर्त क्या है? नजफ़ में जब इमाम की ज़ियारत करने के लिए जाएंगे, मौला की ज़ियारत करने के लिए जब आप जाएंगे तो फाजिल मिक़दार की अब वहीं पर मौला की ज़ियारत दाहिने बाएँ तरफ जो है, जब आप इंटर करेंगे सामने ज़री वाले दरवाजे से, तो बाएँ तरफ, दाहिने तरफ अल्लामा हिल्ली की कब्र है और बाईं तरफ फाजिल मिक़दार की कब्र है। तो फाजिल मिक़दार के वालिद क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो मालिक कहता है बाप को कि एक शर्त है, शर्त क्या है? का शर्त ये है कि मेरी बेटी से शादी करनी है, लेकिन मेरी बेटी लंगड़ी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी बहरी है। अब क्या करें? दो सूरतें हैं, या ऐसी अपाहिज लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें, या नाजायज़ चंद दाने अपने जो खाए हैं उससे हराम खून जो है वो अपने जिस्म में बना लें, या अपनी आखिरत ख़राब कर लें, या दुनिया ख़राब कर लें या आखिरत ख़राब कर लें। तो क्या किया जनाब फाजिल मिक़दार के वालिद? दुनिया को आखिरत पर तरजीह नहीं दी, का नहीं, आखिरत ज़्यादा है, तो ठीक है इस दुनिया में थोड़ी मुश्किल बर्दाश्त करेंगे, ऐसी लड़की के साथ शादी हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं, तो ठीक है आप इजाज़त दे दीजिए, ठीक है मैं एक लड़की से जैसे ही शादी करूँगा तुम्हारे लिए ये अनार हलाल हो जाएगा। शादी हो गई, गुजरे उसी में गए अंदर, जब पहली शब में, शब ज़बात में, जिसे हमारे यहाँ सुहाग रात कहते हैं, जब गए हैं अंदर तो कमरे में देखा कि एक बहुत ही हसीन और जमील और खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। कौन से लड़का? बड़ी हसीन और जमील लड़की बैठी, बड़ी खूबसूरत लड़की, वो बहुत भाग के बाहर आ गए कि कहीं आपने इश्तिबाहन गलती से अपनी सही लड़की की शादी तो मुझसे नहीं कर दी? उनका नहीं, मेरी लड़की वही
وہی لڑکی جس سے میں نے تمہاری شادی کی ہے. تو آپ نے کہا تھا وہ لنگڑی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, اندھی ہے. کہاں میری بیٹی جو ہے وہ لنگڑی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالا. وہ گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی حرام بات اپنی زبان سے نہیں کی, کسی نامحرم سے گفتگو اور بات نہیں کی. اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی آنکھوں سے کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھا. بہری اس لیے ہے کہ اس نے حرام بات نہیں سنی, کبھی غیبت نہیں سنی, کبھی کسی کی برائی اپنے کانوں سے نہیں سنی. اس عنوان سے وہ بہری. اب شادی ہو گئی. شادی کے بعد اس نے متقی اور پرہیزگار والدین سے جو بچہ اس دنیا میں آیا اس کا نام ہے جناب فاضل مقدار. بہت بڑے عالم دین. فاضل مقدار کیا کہتے ہیں اب بتانے والا میں اشک کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں, اشک کے بارے میں, گریا کے بارے میں. جناب فاضل مقدار مرجع تقلید نجف اور بہت جلدی ہے. لوگ باتیں مانتے ہیں, جو کہہ دیتے ہیں وہ حرف آخر ہوتا ہے. جو گفتگو کر لیتے ہیں, جو باتیں کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, حرف آخر ہوتا ہے. جناب فاضل مقدار متقی, پرہیزگار اور تقوی میں شورۂ آفاق ہے. چاروں طرف ان کے تقوی کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. جب فاضل کی بات آتی ہے واقعی تقوی اور پرہیزگاری میں بہت اعلیٰ منازل کے اوپر ان کی بات آتی ہے تو کوئی منہ نہیں کھولتا ہے ان کے سلسلے میں کہ نہیں بھائی فاضل مقدار. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, نجف میں جو نانوائی ہوتے ہیں, نانوائی سمجھتے ہیں نا, روٹی بنانے والے, وہاں پہ جو لوگ روٹی بناتے ہیں ان کو فاضل مقدار نے یہ تاکید کی ہوئی ہے کہ جب بھی روٹی بناؤ تو روٹی بناتے وقت جو کہ آٹا گوندنے والا ہے اس کو یہ تاکید ہے کہ آٹا گوندتے وقت, لوئی بنانے والا جو ہے اس کو یہ تاکید ہے کہ لوئی بناتے وقت, روٹی کی جو وہ ٹکیا ہے بناتے وقت, وہ قرص جو بناتے ہیں روٹی, گول روٹی, وہ بناتے وقت جب تم تنور میں لگا رہے ہو تو اس وقت ان سب کو یہ تاکید ہے. یا حدیث نساء پڑھو گے, یا تم زیارت عاشورہ پڑھو گے, یا یہ دعائیں پڑھو گے جو اہل بیت علیہ السلام سے معصور ہیں, جو آئی ان کی طرف سے. اپنی زبان کے اوپر یا سروات پڑھتے رہو گے, اپنی زبان کے اوپر یہ ورد کرتے رہو گے. فاضل مقدار نے یہ تاکید کی ہوئی ہے پورے نجف کے نانوائیوں کو, تاکہ یہ جو روٹی نکل کے جائے اور جو لوگ خرید کے لے جا رہے ہیں ان کے پیٹ میں, ان کے دہن سے جو روٹی جو جا رہی ہے ان کے پیٹ میں جو خون بن رہا ہے وہ خون اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور برکت میں بنے. اتنا تقویٰ, اتنی پرہیزگاری. اس کے بعد میں عشق کی بات کر رہا ہوں, میں گریا کی بات کر رہا ہوں. جس بات کو دھیان میں رکھیے گا کہ گریا کرنا یہ توفیق حاصل ہونا بہت سخت بات ہے, اتنی آسانی سے یہ توفیق نہیں ملتی ہے. جب فاضل مقدار سے سوال کیا کسی نے کہ آقا یہ بتائیے کہ اتنا تقویٰ کس لیے, اتنا احتیاط کس لیے, اتنا زیادہ جو ہے وہ دین کی باتیں کس لیے, اتنا لوگوں کو تاکید کس لیے, تو ایک جملہ کہتے ہیں تاکہ جناب سید الشہداء پر آنسو بہانے کی توفیق حاصل ہو. توفیق حاصل ہو جائے مولا پر آنسو بہانے کی. اس لیے اتنا تقویٰ, اس لیے اتنا احتیاط, اس لیے اتنی تاکید کہ آنسو بہانے کی مولا امام حسین پر, جناب سید الشہداء پر گریا کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے. اس لیے اتنا تقویٰ, اس لیے اتنی تاکید, اس لیے پوری قوم کو اس کام پہ لگا دیا. اب یہ توفیق مل جائے, یہ عشق بہت امپورٹنٹ, یہ عشق بہت ضروری, یہ گریا بہت ضروری. گریے کے لیے تاکید کی ہے, اور یہ گریا, یہ عشق آتا کیسے آنکھوں میں, یہ عشق آتا ہے عشق سے. کہاں سے آتا ہے؟ عشق سے. عشق نتیجہ ہے عشق کا. جتنا عشق زیادہ ہوگا اتنا عشق شدید ہوگا, اتنا گریا شدید ہوگا. جتنا عشق اپنے عروج پر پہنچے گا, اہل بیت علیہ السلام جناب سید الشہداء کی محبت جتنی شدید ہوگی
گریہ اتنا شدید ہوگا، خلوص اتنا زیادہ ہوگا اس گریہ میں. اور یہ عشق اور عشق نتیجہ ہے معرفت کا. ہم اپنے امام کو پہچانیں، ہم اپنے امام کی معرفت کریں، ہم جناب سید الشہداء کو پہچانیں. ورنہ اور جناب سید الشہداء کو ہم پہچانیں گے کب؟ جب پیٹ حرام سے خالی ہو. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چین ہے، ایک کڑی ہے. جناب سید الشہداء کو لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں، مولا کو لوگ سامنے سے دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے ہیں. امام حسین سامنے کھڑے ہوئے ہیں، میں فرزند رسول ہوں، میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں، جگر کوشائے رسول ہوں، میں رسول کی بیٹی کا فرزند ہوں، میں فرزند علی ابن ابی طالب ہوں، میں اہل بیت رسول ہوں، میں فطرت رسول ہوں. وہ کیا ہے سامنے کھڑے ہوئے، وہ کہہ رہے حسین کچھ نہیں، ہم آپ کو قتل کریں گے. پھر مولا ایک جملہ کہتے ہیں، مولا کیا جملہ کہتے ہیں؟ بہت مشہور و معروف جملہ ہے. کیا کہتے ہیں مولا؟ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس وجہ سے میری باتوں کا اثر تمہارے اوپر نہیں ہو رہا، اس لیے تمہیں میری معرفت نہیں ہے. امام کی معرفت، امام کی معرفت کا نتیجہ عشق، عشق کا نتیجہ عشق. عشق اگر بہانا ہے اس کے لیے دل کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، میچ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے. امام کے قافلے میں جگہ بنانے کے لیے پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے، دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے، اور ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ مجلس ہم برپا کر رہے ہیں، اس مجلس کی وجہ سے، ہماری وجہ سے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے تو ہم نے اس مجلس کو اور اس عزاداری کو زندہ کیا ہوا ہے. نہ نہ نہ، بالکل ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ مجلس ہمارے وجہ سے زندہ ہے. نا، ہم مجلس کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم اہل بیت کے عشق کی وجہ سے زندہ ہیں. ہماری پہچان ہے، انہوں نے دیا ہے، اگر انہوں نے نہ دیا ہوتا تو ہم اس قابل نہیں ہوتے. سب ان کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. میں نہیں آنا چاہیے. ہمارے مکتب اور ہماری آئیڈیالوجی کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا والے اتنی میٹریلسٹک جو ورلڈ ہے اس کا خاصہ یہ ہے، اس کا خاصہ ہیومنزم ہے. وہ کہتے ہیں سب کچھ انسان کرتا ہے، ہر چیز انسان کے لیے ہے، انسان اپنے لیے کماتا ہے، انسان کماتا ہے، انسان کے پاس طاقت ہے، انسان کے پاس صلاحیت ہے. ہمارا مکتب کہتا ہے نہیں، جو کچھ ہے ان کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ ان کی طرف سے ہے، اگر ان کی عطا نہ ہو تو ہمارے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ فرق ہے ہمارے میں، یعنی اس روحانی مکتب اور آئیڈیالوجی میں اور اس میٹریلسٹک مکتب اور مادی گرا جو آئیڈیالوجی ہے اس میں میرے دوست. تو کبھی یہ ذہن میں یہ بات اور یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ ہم کر رہے ہیں. امام کے لشکر میں جگہ بنانے کے لیے عشق ضروری ہے، عشق ضروری ہے. شرط اس کو ذہن میں رکھیے گا، عشق ضروری ہے، عشق ضروری ہے اور معرفت. معرفت ہوگی تو عشق ہوگا، عشق ہوگی، عشق ہوگا تو عشق جاری ہوگا، عشق جاری ہوگا تو دل پاک ہوگا، دل پاک ہوگا تو امام سے اپنے جڑنا ہے. ایک سب بات کرتے ہیں محمد والے عزیز میرے دوستوں، میرے بھائی، اس کے لیے پیسہ بھی ضروری نہیں ہے، دولت بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے صحت و سالم صحت بھی ہونا ضروری نہیں ہے، ہاتھ اور پیر کا سالم ہونا. باپ میں عشق کی ایک مثال عرض کروں. مولا کے قافلے میں کیسے کیسے لوگ آ کے جڑے ہیں، مولا کے قافلے میں کیسے کیسے لوگوں نے اپنی جگہ بنائی ہے. آپ ایک مرتبہ اگر اربعین چلے جائیں، سب گئے ہوں گے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ سب لوگ گئے ہوں گے، لیکن جو نہیں گئے ہیں وہ ایک مرتبہ اربعین میں ضرور جائیں. آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے، ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ تعجب کریں گے. میں ایک سال 10 سال پہلے اربعین میں گیا تھا، شاید پہلی بار یا دوسری مرتبہ. میرے پیر میں برم آ گیا، پیر میں میرے برم آیا تو میں بیٹھ گیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ برم آ گیا، چل نہیں پا رہا ہوں، ٹیکسی کر لوں، آگے چلا جاؤں، بڑھ جاؤں، کربلا پہنچ جاؤں، آدھا راستہ تو میں آ گیا ہوں. عزیزوں اسی اسنا میں نے دیکھا خیمے سے کہ ایک شخص جا رہا ہے جو ہینڈی کیپ ہے، چل نہیں پا رہا ہے صحیح سے، ہاتھ میں اس
کے وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا سے ٹیک کے چلے، ایسے ایسے جا رہا ہے، ایسے ایسے اور بہت تیزی سے چلا جا رہا ہے مولا کے عشق میں، مولا کی محبت میں. وہ پھر تمہارے اوپر جاؤ. ایک انسان کی جس کا پیر سالم نہیں ہے وہ چلا جا رہا ہے، تمہارے پیر میں ذرا سا درد ہو رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ہم ٹیکسی سے جائیں گے. وہ اس کو دیکھنے کے بعد جوش حاصل ہوا، اس کو دیکھنے کے بعد محبت نے جوش مارا کہ نہیں جائیں گے پیدل، ہم پیدل جائیں گے، چاہے چھالے پڑ جائیں، چاہے پیر بھرم آ جائے، چاہے پیر سوکھ جائے، لیکن جانا پڑے گا. امام کے قافلے میں ایسے ایسے لوگوں نے جگہ بنائی عشق امام میں، عشق میں، محبت میں، امام کے عشق اور محبت میں ایسے ایسے لوگوں نے جگہ بنائی ہے کہ جن کی مثال اور نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہے. عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائی، نہیں ملتی ہے ایسی مثال. مولا کے ایک صحابی ہیں، جنگ صفین میں ان کا پیر کٹ گیا. جنگ صفین میں ظاہراً ان کا نام مسلم ازدی ہے، میں شیور نہیں ہوں، لیکن ظاہراً ان کا نام مسلم ہے، مسلم اسدی یا مسلم ازدی. ان کا پیر کٹ گیا. دو مولا کے صحابی ایسے ہیں جو کربلا میں پہنچے، ایک کا ایک پیر کٹا ہوا ہے اور ایک کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں. اور روایت کہتی ہے کہ جب یہ خبر ملی کہ مولا نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں تو ان کو پتہ لگ گیا کہ مولا کربلا میں موجود ہیں، تو کپڑے سے راتوں رات نکل پڑے. پیر تو نہیں ہے، کیا کریں؟ اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے دن بھر. اب کربلا دیکھیں آپ، وہاں کی زمین دیکھیں آپ، سخت زمین، پتھر پتھریلی زمین، اور اس کے بعد ایک مولا کا صحابی جو اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے کربلا تک پہنچا رہا ہے. راتوں میں سفر کرتا ہے، دن میں بھوکا پیاسا اپنے آپ کو کبھی کہیں کسی گڈھے میں چھپا لیتے ہیں، کبھی کسی کھیت میں چھپا لیتے ہیں، کبھی کسی قبرستان میں کھجور کے پیڑ کے پیچھے چھپا لیتے ہیں کہ کہیں یزید کی فوج والے دیکھ نہ لیں. لیکن عشق اہل بیت کہتے ہیں نا کہ عشق کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. عشق جو ہے سر چڑھ کے بولتا ہے، وہ یہاں پہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. مولا کا عشق، مولا کی محبت، تاکہ اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے روایت کر رہی ہے کہ لے کے گئے اور عاشور سے پہلے اپنے آپ کو مولا سے ملا دیا. مولا نے کہا فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میرے لشکر میں، میرے قافلے میں، میرے خیمے میں جگہ بنا لو، آ جاؤ. اور یہ جس کے پاس جس کا پیر بھی سالم نہیں ہے وہ آ کے مولا کے لشکر سے مل گیا. اب یہاں پر جملہ سنیا دیجیے، مولا سے جو گفتگو ہو رہی ہے، دیکھا مولا نے گلے سے لگایا اور مولا نے کہا کہ تمہارے اوپر تو جہاد ثابت ہے، تم نے تو مولا کے اوپر، اپنے مولا کے اوپر اپنے پیروں کو قربان کر دیا. جنگ صفین میں تم نے اپنے آقا کے اوپر اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن اب کیوں چلے آئے تم؟ اب کیوں چلے آئے؟ تمہارے اوپر تو جہاد ثابت ہے. مولا مطلب تڑپ گئے دیکھنے کے بعد، کیسے کیسے چاہنے والے مولا کے، کیسے کیسے چاہنے والوں نے مولا کے قافلے میں جگہ بنائی. تڑپ گئے ایک مرتبہ، مولا گلے سے لگا لیا، چوم لیا، تم کیوں چلے آئے؟ تمہارے اوپر تو جہاد ثابت ہے. بڑا عجیب جملہ کہا ہے انہوں نے. تو مولا پتہ ہے کہ جہاد ثابت ہے، مگر اس عشق کا کیا کریں جو میرے دل میں ہے. عشق عشق ہے، عشق ہے جو انسان کو مولا سے کرے. حسینی قافلے میں جگہ بنانے کے لیے ایک شرط، حسینی قافلے میں جگہ بنانے کے لیے ایک بہت بڑی شرط، اگر میر باقی اعلان کے بس بنا کے زیادہ تمام وقت بھی ختم کرنا، شاید اس واقعے کو پڑھنے کے بعد مجھے مسائل پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں. کہتے ہیں کہ عشق اہل بیت علیہ السلام کی مثال خصوصاً عشق امام حسین کی مثال. ایک عارف ہے، انہوں نے کہا کہ گفتگو چلے گی مولا سے محبت، مولا سے محبت، انشاءاللہ کل محبت کا تذکرہ اگر مولا نے توفیق دی تو کل تھوڑا سا وقت ہو گیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم خالی کہتے ہیں محبت محبت، ہم خالی کہتے ہیں کہ ہم مولا سے محبت ہے، لیکن مولا سے محبت کے لیے مولا نے بتا دیا ہے، ہم سے محبت کے لیے شرط کیا ہے، مکانا فینا بعد لم یوجد، جو اپنی موجہ کی تفصیل کروں گا انشاءاللہ.
معنی بیان کرنا ہے محبت عشق اہل بیت علیہ السلام کی بات چل رہی ہے طالب علم کے سامنے انہوں نے کہا کہ بہت محبت کرتے ہیں آپ کے مولا سے کہا عشق ہے آپ کو اہل بیت سے امام حسین سے کہا آئیے آپ کو عشق اہل بیت کی زندہ مثال دکھائیں علاج کے علاقے میں یہ آئے گی اور گفتگو ہوگی کہنا آئیے آپ کو عشق اہل بیت کی زندہ مثال دکھاتے لے کے گئے مطلب ایک چھوٹی سی دکان تھی وہاں پر ایک ضعیف انسان ایک بزرگ انسان تقریباً 80-90 سال کی بزرگ کمر خمیدہ کمر جھکی ہوئی تھی اس طرح سے وہ دکان پہ بیٹھے ہوئے تاکہ وہ اس بزرگ کو اس نصیدہ کو دیکھ رہے ہو ہاں دیکھ یہ عالم بھی اچھی خاصی ان کی ہوگی لیکن میں جوانی کے عالم میں کاروان لے کر کربلا جائے مولا امام حسین علیہ السلام نے اور ہر سال میں کاروان لے کر جاتا تھا یہ بھی ہمارے ساتھ جاتے تھے اس وقت یہ جوان تھے ان کی شادی ہو چکی تھی کئی سال ہو چکے تھے شادی کو کوئی بچہ نہیں ہوا عشق کی میں مثال آ سکتا رونا کسی میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کو رلا سکوں یہ توفیق میں کربلا ایک سال قافلہ لے کر گیا تو جناب سید الشہداء کی ذریعہ مبارک کے سامنے یہ جوانی کے عالم میں یہ ضعیف جو ہے جوانی کے عالم میں یہ کھڑا ہوا اور مولا امام حسین سے گفتگو کر رہا تھا میں اس کے بغل میں جا کر کھڑا ہوا اس کی گفتگو سننے لگا کہ مولا سے آخر کیا مانگ رہے ہیں تو پتا کیا مانگ رہے ہیں مولا ایک بیٹا دے خوبصورت جوان نیک سعادت مند اچھا شریف بیٹا ایک اولاد عطا کر دے مولا جب میں اس کا نام علی اکبر رکھوں ایک بیٹا دے دی میں اس کا نام علی اکبر عشق کی مثال میں عرض کرتا ہوں ایک بیٹا دے دی اچھا بیٹا دی صحیح و سالم خوبصورت جناب علی اکبر جیسا ایک بیٹا دے دی اس کا نام میں علی اکبر رکھوں مطلب جب یہ بیٹا 18 سال کا ہو جائے گا نا تو آپ اس کو مجھ سے لے لیجیے گا کہاں ملیں گے ایسے چاہنے پر ایسے عاشق صرف اہل بیت میں آؤں گے ایسے چاہنے والے صرف اہل بیت علیہ السلام مطلب وہ بیٹا دے دیجیے جب 18 سال کا ہو جائے گا تو آپ اس کو مجھ سے لے لیجیے گا مطلب میں نہیں چاہتا ہوں زیادہ دن تک رکھیں 18 سال کا ہو جائے تو مجھ سے لے لیجیے گا کیوں بس مولا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی اکبر کی جدائی کا اثر آپ کے اوپر کیا ہوگا کہاں ملے گا یہ تو پہلے بات اور کہاں ملے گا ایسے مولا عظیم میرے دوست کو کہہ رہا تو 18 سال کا ہو جائے گا تو اس کو مجھ سے لے لیجیے گا میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی اکبر جب آپ سے رخصت ہوئے اور جب آپ سے جدا ہوئے تو آپ کے اوپر کیا مصائب پڑے میں اس مصیبت کو صرف چکھنا چاہتا ہوں جب لوٹ کے آیا تو اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا بہت خوبصورت بیٹا بہت خوبصورت بیٹا عطا کیا اللہ نے دھیرے دھیرے جیسے جیسے بیٹا بڑا ہو رہا تھا اس کی نیکی پورے محلے میں اور پورے شہر میں مشہور ہو گئی سب کے کام آتا تھا جناب علی اکبر کی ایک خاصیت ہے جناب علی اکبر حاجت روا تھا جناب علی اکبر پورے مدینے میں اگر کسی کو کوئی مشکل ہوتی تھی تو جناب علی اکبر کی طرف آتا تھا اور وہ اس کی مشکل کو حل کرتے تھے حاجت روا یہ بیٹا بھی جناب علی اکبر کی صفت کا نام ہے میرے جواب میں خاص طور سے سننا کہا کہ دھیرے دھیرے جب بیٹا بڑا ہونے لگا تو اس کی اچھائیاں اور اس کی خوبیاں چاروں طرف عام ہونے لگی لوگ جو ہیں وہ اس کی تعریفیں کرتے تھے اس کو یاد کرتے تھے اس کے اچھے نام سے اس کو یاد کرتے تھے اور دھیرے دھیرے جب وہ 18 سال کے قریب ہونے لگا اور جب اس کا 18واں سال نزدیک آیا عزیزوں تو اب یہ بچہ دھیرے دھیرے مریض ہونے لگا مولا سے وعدہ کیا تھا نا چکھنا چاہتا تھا نا کہ مولا کے اوپر کیا اثر ہوا جناب علی اکبر کی جدائی کا تو دھیرے دھیرے یہ بچہ جو ہے وہ ضعیف ہونے لگا
کمزور ہونے لگا، اداکار ہونے لگا، مریض ہو گیا. اور ایک موقع وہ آیا کہ اب یہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا، بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا، وہ آخری وقت تھا، لحاظ اس نے اڑایا. وہ عارف کہتے ہیں کہ وہ یہ میرے پاس آئے، آنے کے بعد کہا کہ آقا میرا علی اکبر مریض ہے، میرا علی اکبر مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، میرا علی اکبر مجھ سے گفتگو بھی نہیں کر رہا ہے. جناب چلیے کچھ دعا پڑھ دیجیے، جوان بیٹے کا باپ ہے نا تو ظاہر سی بات ہے، پتہ ہے رخصت ہو جائے گا، لیکن جدائی بہت سخت ہوتی ہے. اب پتہ ہے یہ چاہ رہا ہے، آپ نے مولا سے وعدہ کیا ہے دے دیں گے، لیکن دل کی تسلی کے لیے آقا چلے نا کچھ پڑھ دے اس کے لیے، کوئی دعا پڑھ دے، کچھ سورہ پڑھ دے، کچھ آیت پڑھ دے، میرا علی اکبر مجھ سے بات کر لے. عزیزوں کو کہتے ہیں میں عینی شاہد ہوں، میں نے دیکھا جا کے اس عشق کی مثال کو اہل بیت کی کہ جب میں وہاں پر گیا تو جانے کے بعد اس نے لحاف ہٹایا چہرے کے اوپر سے اور کہا بیٹا علی اکبر بیٹا دیکھو آقا آئے ہیں، یہ تمہارے لیے دعا پڑھیں گے، ابھی تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ وہ جھکا ہے اپنے بچے سے بات کرنے کے لیے، جھکا ہے اپنے بچے سے بات کرنے کے لیے، کمر جھکی ہے. عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ علی اکبر کی جدائی کا اثر امام حسین پر کیا پڑا ہے. بس اس واقعے نے بتا دیا کہ علی اکبر کی جدائی کا اثر جناب امام حسین پر کیا پڑا. وہ عارف کہتے ہیں کہ جب یہ جھکا ہے تو بیٹا علی اکبر دیکھو آگاہ آئے ہیں، اب جو دیکھا تو علی اکبر کی سانس نہیں چل رہی ہے، علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. بس عزیزوں اس کے بعد سے وہ بوڑھا اسی طریقے سے اس کی کمر جھکی رہی، اب تب سے یہ کمر اٹھی نہیں. عزیزوں کہتے ہیں کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کے لاشے پر پہنچے ہیں، جب دیکھا ہے کہ برچھی کا پھر علی اکبر کے سینے پر لگا، اب جو جھک کر علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھر لگایا، نکالا، برچھی کا پھر تو نکال لیا، مگر حسین کی کمر ایسی جھکی کہ اب اٹھ نہیں پائی. روایت کہتی ہے مرتبہ خیمے کا رخ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھتا، بوڑھے باپ کی کمر جوان بیٹے ہماری اس مختصر سی عزا اور عبادت کے طرف قبولیت عطا فرمائے. میرے معبود جو مسلمان پریشان حالت کی پریشانی دور کر دے، جو مقروض ان کے قرض کو ادا کرنا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن گھروں میں جوان بیٹیاں ان کے والدین کو ان کے فرائض سے ضرور دوش ہونا دے. کہ میرے معبود نے میرے پروردگار میرے پالنے ہمارے جوانوں میں علم و عمل عطا فرما، ان کو میرے معبود ہماری قوم کو علم و عمل کے زیور سے مزین فرما دے. میرے معبود میرے پالنے والے ہمارے جوانوں کے اندر جناب علی اکبر کا جذبہ پیدا کر دے. اے میرے معبود میرے پروردگار علماء کرام کا سایہ ہمارے اوپر بانٹ. اے میرے معبود اس قریے کے مومنین کی حفاظت فرما. میرے معبود جہاں جہاں بھی اللہ اور مولا کا نام لینے والے زندگی بسر کر جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. میرے معبود ہمیں ظلم سے مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود ظالموں کو پسپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون کر دے. اے میرے معبود میرے پروردگار قائم آل محمد منتقم خون حسین کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے ناصر و مددگار میں قرار دے. مولا کو ہمارے اعمال سے رسول ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم